سر یہ گرہن 2.5 سال پازیٹیو رہنے والا ہے. اس 2.5 سال میں اگلے بہت سارے گرہن آئیں گے جو اس کے امپیکٹ کے نیچے ہوں. یہ آپ سمجھ لیں کہ اگلے 2.5 سال میں جو کچھ ہونا ہے نا اس کی چابی اس گرہن میں رکھی ہوئی ہے. پریشانیاں، دشواریاں، نا امیدیاں، مشکلیں، مسائل، بند دروازے کھلنے جا رہے ہیں. یہ وقت ہے جس کا میں خود بڑے عرصے سے انتظار کر رہا تھا. 12 سٹارز ہیں، 12 میں زیادہ تر کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن 4 سٹارز ایسے ہیں جن کے اوپر اس کا بیسٹ آف دی بیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے ابھی ویڈیو سے پہلے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ جی چاند گرہن لگ رہا ہے، چاند گرہن کے اس باری کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو جعفری صاحب نے کہا جی اس دفعہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ جی چاند گرہن نقصان دیتا ہے، مگر اس دفعہ چاند گرہن اتنا فائدہ دے رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اب جس ٹائم پہ یہ لگ رہا ہے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. اب وہ کس طرح فائدہ دے رہا ہے اور کیا فائدہ دے رہا ہے وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا سر کر. چاند گرہن 18 سپٹمبر کو لگ رہا ہے. سر آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. یہ چاند گرہن یوزول چاند گرہن نہیں ہے. میں تھوڑی سی اگر آپ کہیں تو میں تمہید کی بات کر لوں. ہم نے بلڈ مون دیکھا، بالکل. ہم نے بلو مون، سپر مون بھی دیکھا. بالکل. یہ گرہن سپر مون میں لگ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ سپر مون میں گرہن لگ رہا ہے. بلڈ مون کا تعلق اگر نیگیٹو طاقتوں سے ہے تو سپر مون کا، بلو مون کا تعلق پازیٹیو طاقتوں سے ہے. عموماً گرہن کے اثرات 15 دن پہلے 15 دن بعد تک رہتے ہیں. بہت اچھا ہو تو 1.5 مہینہ پہلے اور 1.5 مہینہ بعد تک جاتے ہیں. 45 دن سے آگے اس کے اثرات نہیں جاتے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہو تو 45 دن تک. 45 دن. سر یہ گرہن 2.5 سال پازیٹیو رہنے والا ہے. اس 2.5 سال میں اگلے بہت سارے گرہن آئیں گے جو اس کے امپیکٹ کے نیچے ہوں گے. زبردست سر. یہ میں کوئی عام سی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں. یہ وہی سیریز کے اوپر چاند گرہن لگ رہا ہے جو 2015، 16 اور 17 میں ہوا تھا. یعنی جو 2015، 16، 17 میں اویکننگ، دنیا میں طاقتیں، مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کی چیزیں، یو ول سی اٹ. میں نے آپ کو کہا تھا، ایک عرض کی تھی، میری بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ 2027 ختم ہوتے ہوتے مسلمان ایک بہت بڑی اتحاد اور بہت بڑی یونٹی کے طور کے اوپر کامیاب کھڑے ہوں گے. G8 کا ممبر پاکستان تو چلو ہوگا، مسلمان آل اوور دا ورلڈ. بالکل بالکل آپ نے کہا تھا. ٹھیک ہے، ہاں جی. یہ مسلمان طاقتیں اکٹھی ہوں گی. اسلام بہت مضبوط ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یہ آپ سمجھ لیں کہ اگلے 2.5 سال میں جو کچھ ہونا ہے نا اس کی چابی اس گرہن میں رکھی ہوئی ہے. ہوگا سلو، مطلب آپ یہ کہیں کہ جی صبح چاند گرہن ہو گیا تو بس شام نو تے سارے جنے نوٹاں دیاں بارشاں ہون گیاں تے نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لگ رہا ہے پائسز میں. ٹھیک ہے، پائسز میں یہ گرہن لگ رہا ہے. پائسز نظام بروج کا آخری سے بالکل جو ہے وہ علامت ہے، آخری ہے. اور آخری برج جو ہے وہ نئے آغاز کا اشارہ بھی ہوتا ہے اور پرانی چیزوں کے اختتام کا اشارہ بھی ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، پرانے سسٹمز بند ہونے کا اشارہ بھی ہے، نئے سسٹمز چلنے کا اشارہ بھی ہے. اسی گرہن کو اب باقی ارد گرد کے حالات سے جوڑ کے دیکھیں، یہ بتاتا ہے آپ کو کیا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ جو نیا سائیکل شروع ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی خاص طور کے اوپر جو پائسز کا جو رولر ہے نیپچون، اور اس کے اوپر جو میجر اثرات موسٹلی جوپیٹر کے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ میجر جو ان کے ساتھ میچ بنتا ہے. اسپرچول طاقتوں کا استعارہ نیپچون، ہیلنگ پاورز کا استعارہ نیپچون، ایلوینز کا استعارہ نیپچون، انٹویشن کا استعارہ نیپچون، اللہ سے جڑنے کا استعارہ نیپچون. سر اس کو سمجھیے یہ کیا ہے. یہ اتنا بڑا سائیکل شروع ہونے جا رہا ہے کہ پریشانیاں، دشواریاں، نا امیدیاں، مشکلیں، مسائل، بند دروازے کھلنے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. عموماً گرہن نیگیٹو ہوتا ہے، یہ اس جیسا گرہن تو شاید آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا.
اس میں شروع ہونے والا یعنی اگلے 2.5 سال میں شروع ہونے والی جو گیم ہے یو ول سی اٹ، یہ کہاں جائے گی. جذباتیت بڑھے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سینسٹیوٹی بڑھے گی. پائسز کا نشان کیا ہے؟ واٹر. بالکل ٹھیک ہے. واٹر کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ واٹر میموری. پانی سب کچھ یاد رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. واٹر میموری سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کو اچھی بری باتیں بھولیں گی نہیں، لوگ بدلہ بھی لیں گے، لوگ پلٹ کے وار بھی کریں گے، لوگ اچھا. چیزیں بھی کریں گے. کانفرنٹریشن بھی بڑھے گی لیکن وہ فائدہ مند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے اعداد شفا کی طرف ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس وقت یہ جو سپر مون جب یہ زمین کے قریب ہوگا اور اس پہ گرہن لگے گا. ٹھیک ہے. پہلے ٹائم بتا دیں پھر باقی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ کیا ہیں. آپ نے چونکہ پہلا سوال ہی وہ کر دیا تھا تو میں ٹائم بتانے کے بغیر ہی آگے چڑھ گیا. یہ گرہن لگ رہا ہے 18 ستمبر پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم یعنی +5:00 GMT کے مطابق 18 ستمبر بدھ والے دن بالکل صبح کے ٹائم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل صبح کے ٹائم ہوگا. پاکستان میں یہ پارشل دیکھا جائے گا. پاکستان میں یہ مکمل دیکھا نہیں جائے گا. یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یورپ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، اس میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اٹلانٹکا میں یہ سارے میں دیکھا جائے گا. پاکستان میں یہ زیادہ تر سندھ اور کوئٹہ میں دیکھا جائے گا. اچھا. پارشل ہوگا لیکن ٹھیک اس ہے. کے اثرات بہت شاندار ہیں. ریئرسٹ ریئر، یعنی ایک ہوتا ہے ریئر، ایک ہوتا ہے ریئرسٹ ریئر. یہ وہ ہے، یہ صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے ایسا گرہن. اچھا. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو ایسے ہی بات کی تھی کہ بلڈ مون کے بعد الومیناٹیز اور دیگر نیگیٹو طاقتیں بہت طاقتور ہوئیں. بالکل. تو پازیٹیو طاقتوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ان کو ایک لمحہ لگتا ہے چیزوں کو بدلتے ہوئے. دس از دی ٹائم. اچھا. یہاں سے شروع ہوگا. شیطانی طاقتوں کو ماتنے نہیں سر والا اس کا ٹائم میں بتا دیتا ہوں. صبح 5:41 صبح شروع ہوگا. 7:44 پہ پیک پہ ہوگا اور 9:47 پہ یہ اینڈ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے تقریباً 4 گھنٹے سے زیادہ کا وقت یہ گرہن لگا رہے گا. تو 4 گھنٹے اگر پازیٹیوٹی کا ایک امپیکٹ اتنا چل رہا ہوگا تو وہ کیا کچھ کرے گا. صرف اس کو سوچنے کی کوشش کیجئے. میں تو چونکہ زیادہ لائق نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں سمجھ آتی، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا مذاق کر لیتے ہیں. شفا تو یقینی ہوگی. اچھا. لیکن شفا کے لیے بعض اوقات کڑوی دوائی کھانی پڑتی. ہو سکتا ہے کڑوی دوائی کھانی پڑ جائے. اب پائسز جو ہے نا اس کی انرجی بہت سلو موو کرتی ہے. جو پائسز کے لوگ ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ ان کے کام رکے بغیر نہیں ہوتے، ان کے کام بہت سلو ہوتے ہیں. آپ نے بتایا تھا پائسز بڑا سمجھدار سے آ رہا ہے. سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وقت انہوں نے ٹھیڈے انہوں نے سمجھدار بنا دیں. ٹھیک ہے. تو برج حوت کی جو ہے نا پائسز کی جو انرجی ہے وہ وجود کی گہرائیوں سے تعلق رکھتی ہے، اسپرچویلٹی سے، انر ساؤنڈ سے. تو بہت شاندار ہو رہی ہے. کریٹیوٹی بڑھ رہی ہے، اسپرچویلٹی بڑھ رہی ہے. اس وقت اس کے جو مضبوط ترین اثار ہیں نا، میں ایسے ہی نہیں اتنے قصیدے پڑھ رہا اس کے، نیگیٹو انرجیز کو مسئلے درپیش ہو جائیں گے. اس وقت سمندروں میں طوفان بھی آ سکتے ہیں. اچھا. اس وقت سمندروں میں جو ہے وہ طغیانیوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے جذبات بھی ابھر سکتے ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ کی انٹیویشن، آپ کا اللہ کے ساتھ رابطہ، آپ کی اسپرچول کنیکٹیوٹی، آپ کی اپنی اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اس وقت اگر آپ اپنے اندر کی آواز پہ بھروسہ کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں، دنیا کی تو کوئی طاقت آپ کو گرانے سے رہی. دنیا کی تو کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اتنے مضبوط ہو جائیں گے. اور یہ بات ایک اور آپ کو بتاؤں، میرے کچھ اسٹوڈنٹ جن کو بعض اوقات میں اسپرچول چیزیں کچھ بتاتا رہتا ہوں کیونکہ میں عموماً بہت سارے لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو میں اسپرچول چیزیں، کچھ چیزیں، روحانی چیزیں بتاتا رہتا ہوں. یہ وقت ہے جس کا میں خود بڑے عرصے سے انتظار کر رہا تھا. کیا جو لوگ کشف میں، عملیات میں، روحانیت میں
وہ بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے، بہت بڑی بڑی۔ یہ چاند گرہن آپ کی ذات میں چھپی ہوئی روحانی راز ظاہر کرنے کا ٹائم ہے، یہ آپ کی ذات میں چھپی ہوئی انرجی کو محسوس کرنے کا، اس کو یوٹیلائز کرنے کا ٹائم ہے، یہ اپنے خالق کے ساتھ جڑنے کا، اس کی محبت کو محسوس کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ وہ لوگ جو عملیات، مراقبہ، کشف یا کشف القبور یا اولیاء اللہ کی تربت سے اپنا رابطہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کمال کا ٹائم بن گیا ہے۔ زبردست۔ مولا کائنات نے جو فرمایا تھا نا کہ تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے، سر وہ وقت آ گیا ہے۔ اور خاص طور پہ ایک اور چیز، وہ ایک اور ہوتا ہے عموماً کہ جسم سے روح کیسے اس کو علیحدہ کر کے، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سمادھی لگانا، یا وہ پرانا ایک تھی جیسے اصحاب کہف کا ہے کہ وہ سینکڑوں سال سوتے رہے، یا ایک وہ ہندو پروہت کا جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ وہ بڑے سال کے بعد، یہ وہ علم ہے جو مائنڈ سائنسز سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اتنی چیزیں ہو کیسے جاتی ہیں، اس کے پیچھے بھی راز ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے، تو وہ لوگ جو اس قسم کی پریکٹسز میں ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور چیز کہوں کہ یہ وہ گرہن ہے جس کا انتظار مختلف مذاہب کے لوگ بڑے عرصے سے کر رہے تھے۔ اچھا سر اس کو عام سا گرہن مت سمجھیں، یہ روحانیت کی معراج کا وقت ہے، یہ خالق سے جڑنے کا وقت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بھی لگ رہا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کی جو انرجی ہے نا وہ بتائے گی، اور یہ بالکل رسالت مآب کے ظہور کے دنوں میں ہوگا۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ کائنات ایسے ہی رسپونڈ کرتی؟ سر اللہ کا بنایا ہوا کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں نگیٹیوٹی کا کوئی اثر ہی آ سکے، نو وے۔ ہاں نگیٹیوٹی بھی اللہ کی، اللہ نے شیطان کو اجازت دی نا، جا بیٹھ جا صراط مستقیم پہ، بھٹکا لے اگر بھٹکا سکتا ہے، جو میرے ہوں گے وہ میرے ہوں گے۔ بالکل۔ اس وقت ہمیں پروف کرنا ہے نا کہ ہم اللہ کے ہیں یا شیطان کے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اللہ سے جڑ جائیں گے تو یہ ہائی ٹائم ہے عروج کا۔ عروج کا، کیا دنیا دیکھے گی۔ اب آپ نے پوچھا تھا کہ جی کن کن سٹارز کے اوپر زیادہ، 12 سٹارز ہیں، 12 میں زیادہ تر کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن 4 سٹارز ایسے ہیں جن کے اوپر اس کا بیسٹ آف دی بیسٹ اثر ہے۔ اس میں سب سے پہلے جیمنا ہے، دوسرا ورگو ہے، کیا بات ہے، تیسرا پوچھ رہا تھا آپ سے ورگو کا۔ ٹھیک ہے، تیسرا سیجیٹیریس ہے، چوتھا پائسز ہے۔ کیا بات ہے، یہ 4 سٹار ہیں جی جن کے اوپر اس وقت اس گرہن کا کمال کا یہ امپیکٹ ہو رہا ہے، اینڈ یو ول سی اٹ سر۔ انشاءاللہ جی۔ کرنا اللہ نے ہے، میرے بالکل ہاتھ میں ایسے کچھ ہی ہے، نہیں ہے، بالکل لیکن ایسے ہی جتنا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کی روشنی میں اس علم کو دیانتداری سے استعمال کر کے جو رزلٹ میرے پاس ہے وہ میں نے بتا دیا، آگے اللہ جانے اس کا کام جانے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ 12 ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا چاند گرہن آپ کے لیے 2.5 سال تک انرجی رکھے گا۔ عام طور پر 15 دن پہلے اور 15 دن بعد رکھتا ہے، یا بہت زیادہ کر لیں تو 45 دن پہلے اور 45 دن بعد میں رکھتا ہے، مگر اس کا اثر 2.5 سال تک رہے گا۔ آہستہ آہستہ آپ کو چیزیں سمجھ آتی رہیں گی کہ جی اسی کا ہی اثر ہے۔ سر چابیاں یہاں سے مل جائیں گی، ٹھیک ہے، تالے اپنے وقت پہ کھلیں گے۔ بالکل، چابیاں یہاں سے ملیں گی، تالے اپنے وقت پہ کھلیں گے۔ بہت شکریہ سر، اللہ سے جڑے رہیں، بہت شکریہ۔ السلام پاکستان۔